اسی طرح اللہ کریم جو ہے آپ کی بعض اوقات کوئی ایک ادا پسند کر کے نا پروار کر دیتا ہے. تو حدیث شریف ہے کہ عین ممکن ہے انسان اور بھائی کے درمیان ایک بال اس کا فیصلہ ہو اور انسان دوزخ میں جا گرے. عبادت غرور پیدا کر جائے تو مارے گئے، برباد ہو گئے، اور گناہ عاجزی پیدا کر جائے تو شکر ہے بچ گئے. اس لیے کوئی پتہ نہیں اس کا فضل کا، وہ تو فضل جاؤ کیسے جاتا ہے. ایک دفعہ ایک واقعہ، ولی پورا 15 سال کے بزرگوں میں سے تھے، تو اعلان ہو گیا کہ اس کو اللہ تعالیٰ نے مہربانی کر دی، وہ اسے باطن داخل ہو گیا، ولی ہو گیا. صبح سارے درویش گیا سلام اللہ پہ، پوچھو نا بس کچھ ہی نہیں کیا میں نے. پھر کچھ تو کیا ہوگا. تو بعد رات کو ہم نے پیا شراب، نشے کے عالم میں مارے تھے. صبح پر دیکھا ہم نے کاغذ گرا ہوا تھا، اس پر اللہ تعالیٰ نے لکھا تھا. میں نے کہا تیری زندگی میں نیکی شکی ہے کو نہیں. اللہ کا نام لکھ کے اٹھایا میں نے، خوشبو لگائی میں نے، رکھ دی سنبھال کے. تو اللہ کا جواب سن لے. اللہ نے کہا تو نے میرے نام کو خوشبودار بنایا، ہم تمہارے نام کو خوشبودار بنا دیں گے. بچہ ہے تو یاد منظور کر لے. اس لیے یاد رکھنا، چھوٹی سی چھوٹی بات کو کبھی چھوٹا نہ سمجھنا، چھوٹی نیکی کو کبھی چھوٹی نیکی نہ سمجھنا، اور چھوٹے گناہ کو کبھی چھوٹا گناہ نہ سمجھنا. باقاعدہ یہ بات یاد رکھنی چاہیے، چھوٹے گناہ کو کبھی چھوٹا گناہ نہ سمجھنا، چھوٹی لغزش کو کبھی چھوٹی لغزش نہ سمجھنا. بس چھوٹی نیکی کو کبھی ضائع نہ کرنا. چھوٹی نیکی قبول ہو جائے تو نیکیوں کا ابا جان بن جاتی ہے، چھوٹی چیز قبول ہو جائے. اس لیے اللہ تعالیٰ کو تو دل میں راضی رکھا کرو بس. اور راضی رکھنے کا ثبوت بتاتا ہوں میں، طریقہ یہ بس بتانے والی بات ہے، یعنی کہ نہیں ہے، بتا رہا ہوں. اپنے آپ میں تنہا بیٹھ کر یہ سوچا کریں آپ کہ کیا آپ اللہ پر راضی ہو، یا بھی 2-4 دن باقی ہیں. جو اللہ پر راضی انسان ہے وہ ہوتا ہے جس نے اللہ سے اور کچھ نہیں لینا، مانگنا نہیں. جیسے ہم راضی ہو گئے، جی ہم نے ہاتھ اٹھا لیا دعا سے تو میرے پاس راضی ہو گئے. اگر آپ راضی ہو گئے تو سمجھ لو کہ وہ آپ پر راضی ہو چکا ہے. اللہ جس پر راضی ہوتا ہے اس کو اپنے پر راضی کر لیتا ہے، اور جو اللہ پر راضی نہیں ہوتے سمجھ لو کہ اللہ پر راضی نہیں ہے. تو انسان کبھی آپ آئینہ ہو، کبھی وہ آئینہ ہے. آپ بات سمجھ رہے ہو نا. تو اپنی کیفیت اللہ کے حوالے سے جو ہے، اور وہی کیفیت اللہ کی آپ کے حوالے سے ہے. آپ کہتے ہیں یہ کیا ہے، وہ کہتا ہے یہ کیا ہے. آپ اس کے قریب ہو جاتے ہو، وہ آپ کے قریب آ چکا ہے تبھی آپ آتے ہو. آپ دور ہو گئے ہو اور وہ دور ہو گئے تب آپ دور ہو گئے. تو کبھی آپ کاز ہو وجہ، وہ ایفیکٹ ہے نتیجہ. کبھی وہ کاز ہے آپ ایفیکٹ ہو، کبھی وجہ ہو نتیجہ آپ، کبھی وجہ آپ نتیجہ ہو. دونوں باتیں. راضی ہو جو کچھ زندگی میں ہے، کمزوری خامی کمی بیچی، راضی ہیں آپ، مکمل طور پر راضی ہیں. اللہ آپ پر راضی ہے. جس پر اللہ راضی ہے وہ اللہ پر راضی رہے گا. یہ بات تدائی میں دریافت کر لو. مطلب یہ دنیا اللہ نے بنائی ہے، وہ کبھی دشمن آپ کے بنا دیے، اندازہ لگاؤ. اور دوست بنایا، دشمن بھی بنا دیا آپ کے، تو اس کے دشمن بنانے کے عمل پر راضی ہو؟ راضی. کافروں کو بنایا، رزق بھی دیتا ہے، راضی ہو؟ راضی. یعنی اگر آپ کو اس کائنات کا اختیار مل جائے 5 منٹ کے لیے، تو 5 منٹ کے بعد جب آپ کائنات واپس کرو اللہ کو، اس میں ایک رتی برابر تبدیلی نہ ہو. یہ ہے راضی انسان کی خوبی. 5 منٹ کائنات میرے قبضے میں رہی ہے، کہتا پھر کہتا جیسی تھی ویسی کی ویسی رہی ہے، تو میں اس میں دخل نہیں دیا. کہتا کوئی 2-4 کام کر رہے تھے آپ نے، کہتا نہیں وہ بہتر جانتا ہے. آپ آتے ہیں ہم اس کے کام میں دخل نہیں دیتے. راضی والا انسان وہ ہے جو اس کے کام میں دخل نہ دے. بات سمجھو کہ راضی ہو گئے. آپ راضی ہو جاؤ، اللہ راضی ہو جاتا ہے. یہ ایک نشانی ہے بڑی. آپ کی زندگی میں دیکھو کہ دعا کی ضرورت ہے، یہ بتاؤ ابھی آگے تھی ہے. ہاں بس اصلاح کی کوشش جو ہے آپ یہ سمجھ لو ضرور کرو. لیکن یہ یاد رکھنا کہ دنیا کی اصلاح نہیں ہوگی جب تک شیطان کا لفظ قرآن میں ہے. شیطان رہے گا، جو قرآن کے اندر لفظ ہیں وہ رہیں گے. کافر کا لفظ ہے کافر رہے گا، مومن کا لفظ ہے مومن رہے گا، شر رہے گا، خیر رہے گا، ہم رہیں گے، وہ رہیں گے. صرف آپ کی کوشش کا نام ہے.
ایمانداری سے کوشش کر لو. اگر آپ کو یہ رہا پھر اگر آپ کو اپنی بخشش کا یقین ہو گیا تو تنہائی میں غور کر لو. یقین ہے مکمل، کمی بیشی نہیں ہے. یقین ہے اپنے بھائی کو شامل کرنا چاہتے ہو. تم یہ کہتے ہو کہ میں اپنے دل میں بخشش کے یقین ہے، میرا تکا بھائی اسے شامل کرنی ہے، تو اسے اپنی بخشش میں شامل کرتے ہو، بہشت میں شامل کرتے ہو. پہلے پیسوں میں شامل کر دو. جب پیسوں میں تم شامل نہیں کرتے تو اسے خالی بہشت میں شامل کرتے ہو، تو یہ تو کوئی بات نہیں نا. اسے زندگی کے احساس میں شامل کر دو. بس سمجھو کہ تم زندگی میں شامل کر لیا، آخرت میں شامل ہو گیا.